کے پاس آئے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ شامل کر دو۔ ابو جندل کے باپ جو کافروں کی طرف سے متکلم تھے، انہوں نے یہ دیکھا تو اپنے بیٹے کو ایک زوردار تھپڑ لگایا اور واپس جانے پر اصرار کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل ابن عمر کو فرمایا کہ ابھی تو صلح لکھی بھی نہیں گئی، اتنی پابندی کس بات کی؟ لیکن ان نے واپس جانے پر اصرار کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ میں منہ مانگے مانگ رہا ہوں، لیکن وہ لوگ اپنی ضد پر تھے۔ ابو جندل نے مسلمانوں کو فریاد کیا کہ میں مسلمان ہو کر یہاں پر آیا ہوں اور کتنی مصیبتیں اٹھا کر یہاں پر آیا ہوں، اب پھر مجھے واپس کیا جا رہا ہے۔ اس وقت جو مسلمانوں کے دلوں پر گزری ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ اور پھر ابو جندل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے چلے گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو تسلی فرمائی اور صبر کا حکم دیا اور کہا کہ عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی راستہ کھول دے گا۔ ابھی یہ صلح نامہ مکمل لکھ لیا گیا تھا کہ ایسے میں ایک صحابی ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار سے بھاگ کر مدینہ آ گئے تو کفار نے ان کو واپس لانے کے لیے ان کے پیچھے 2 بندے بھیجے۔ وعدے کے مطابق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس بھیج دیا تو اس نے بھی فرمایا کہ میں ان سے مسلمان ہو کر یہاں پر آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ نے مجھے دوبارہ کفار کے پنجے میں بھیج دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی یہ فرمایا کہ عنقریب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راستہ کھول دے گا۔ وہ بندہ ان 2 کافروں کے ساتھ واپس ہوئے۔ راستے میں اس صحابی نے ایک بندے کو کہا کہ یار آپ کی تلوار تو بہت اچھی ہے۔ یقین باز بندہ ذرا سی بات پر پھول ہی جاتا ہے اور اس نے بھی نیام سے تلوار نکال کر کہا کہ ہاں میں نے اس تلوار سے بہت لوگوں کا تجربہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر اسے تلوار پکڑا دی اور اس نے اسی تلوار سے اس کا ہی تجربہ کر دیا۔ حافظ صاحب آپ نے تو کہا تھا تجربہ کیا، وہ چھوٹو تلوار سے اور کیا تجربہ ہو سکتا ہے؟ دوسرا ساتھی یہ دیکھ کر کہا کہ ایک کو تو نپٹا دیا ہے، اب میری باری ہے، اور مدینے کی طرف بھاگ گیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میرا ساتھی ہی مر چکا ہے اور اب میری باری ہے۔ ایسے میں ابو بصیر آ پہنچے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ اپنا وعدہ پورا کر چکے ہو، مجھے ان کافروں کو واپس کر چکے ہو اور میرا ان کافروں کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں تھا، مجھے میرے مذہب سے ہٹا رہے تھے، اسی وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لڑائی بھڑکانے والا ہے، کاش اس کا کوئی مددگار ہو۔ اس کلام سے وہ سمجھ گئے کہ اگر ابھی کوئی آیا تو یہ مجھے انہیں واپس کر دیں گے، تو یہ وہاں سے آ کر سمندر کے کنارے آ پڑے۔ مکہ والوں کو اس قصے کا معلوم ہوا تو ابو جندل بھی وہاں سے چھپ کر ابو بصیر کے ساتھ مل گئے۔ ایسے میں جو مسلمان ہوتا تھا وہ بھاگ کر ابو بصیر کے ساتھ مل جاتا۔ کئی روز میں یہاں پر ایک مختصر جماعت بن گئی۔ حافظ صاحب جماعت کا کیا مطلب ہے؟ وہ چھوٹو جماعت ایک گروپ کو کہتے ہیں۔ جنگل میں کچھ نہ کھانے کا تھا، نہ پینے کا تھا، نہ کوئی باغات تھے اور نہ کوئی آبادی تھی۔ ان لوگوں پہ جو گزری ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہوگا۔ جب یہاں سے کوئی قافلہ گزرتا تو یہ ان سے مقابلہ کرتے اور منت کی اور اللہ تعالیٰ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دیا اور کہا کہ ان بے سری جماعت کو اپنے پاس بلا لو تاکہ یہ معاہدے میں شامل ہو جائے اور ہمارے آگے راستہ کھل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کیا اور ابو بصیر کے لیے خط لے کر بھیجا۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس کے پاس پہنچا تو وہ مرض الوفات میں گرفتار تھا۔ ایک ہاتھ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خط تھا اور ایسی حالت میں انتقال پا گیا۔ حافظ صاحب یہ کہانی سن کر کیا آگی؟ ہماری یہ چھوٹی سی کلاس یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔